شاید سب اس بات کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، It's so precious کہ آج ہم خدا کے گھر میں ہیں۔ I don't know، ابھی ریسنٹلی میں نے بات سنی اور اس چیز سے مجھے جھنجھوڑ کرا دیا، حیران کر دیا۔ ہم کبھی بھی کمپرومائز زندگیاں گزار کر یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا معذرت کرے۔ میں دوبارہ کہنا چاہوں گا، ہم کبھی بھی دو دلے ہو کر، دو کشتیوں میں سوار ہو کر ہم یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا معذرت کرے گا۔ ہم نے خدا کو I think شاید تھوڑا ایزی لے لیا ہے، اور اگین اینڈ اگین ہم اپنی لائف میں، ہم چرچ میں ہم اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ ہم کمپرومائز لائف گزارتے ہیں۔ اور میں کل ہاسپٹل میں تھا، جب میں وہاں تھا 4:15 بجے تھا، میں کمٹمنٹ کی، میں نے خدا جو کچھ مرضی ہو جائے میں تیرے گھر میں جانا، اور میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کہ خدا کے گھر کی کتنی ویلیو ہے۔ میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کہ جو خوشی، جو جوائے، جو ایکسائٹمنٹ اور جو برکت صرف قدم رکھ کر میں نے خدا کے گھر میں حاصل کر لی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہم کبھی بھی اس بات سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انسان کمزور ہے لیکن ہمارا خدا زورا ہے۔ بڑا زورا ہوتا ہے۔ آپ نے 23 سپور کھول لیا اپنے سامنے، اس کے بعد آپ نے 27 بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے ہم 23 سپور پڑھیں گے، اور آج کا ہمارا فوکس جو ہے وہ بیسیکلی 27 سپور ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا جو ہم نے لاسٹ سنڈے سیکھا تھا ہم تھوڑا سا اس کو ریوائز کریں، اینڈ دین آج ہم 27 سپور میں جائیں گے بلند آواز کے ساتھ۔ شاید میری آواز کم ہو لیکن آپ کی آواز زیادہ ہوگی۔ 1 2 and 3۔ خداوند میرا چوپان ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ وہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزروں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو دستار بچھاتا ہے، میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آمین۔ 27 سپور پیس پڑھیے گا، یہ بھی داؤد کا مضمون ہے۔ پہلی آیت سے ہم خدا کے کلام سے پڑھیں گے 27 سپور۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی حیرت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت بنانے کو مجھ پر چڑھائے تو ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ قوم میرے خلاف لشکر کہنا چاہو، میرا دل نہیں کرے گا۔ قوم میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں کھا کر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استغفار کیا کروں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا، میں اس کے خیمہ میں خوشی کی قربانیاں گزاروں گا، میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ اے خداوند میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا، مجھ سے تو پوچھتا ہوں،
اپنے بندہ کو قہر سے نہ نکال، تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ، آئے میرے نجات دینے والے خدا۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ آئے خداوند مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا۔ مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پھٹکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل کبھی ہو۔ ہاں خداوند، آپ سب بیٹھ سکتے ہیں اور 27 سورہ اپنے سامنے کی سورہ رکھیے گا۔ لاسٹ سنڈے میں نے چند باتیں ایکسپلین کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا کہ 23 سورہ میں اور ہم نے جو 5 آیت میں ہم نے سیکھا تھا، سمجھا تھا، وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ اور میں کہہ چاہوں گا کہ آپ اس سارے منظر کو اس کی منظر کشی کریں، ایگزیکٹلی خدا چاہتا کیا ہے، خدا کرنا کیا چاہتا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ سب دسترخوان سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کسی گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، آپ اس کے سامنے ایک بڑی چادر بچھاتے ہیں، اس کو کھانے سے بھر دیتے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے مہمان کے ساتھ اچھی میزبانی کریں گے، آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، آپ اس کی قدر کریں گے، آپ اس کی رسپیکٹ کریں گے، اس کو آنر دیں گے۔ اینڈ دین the most important thing، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ فیلوشپ کریں گے۔ یہ رفاقت خدا کی ڈیزائر ہے۔ اور 23 سورہ میں لکھا ہے وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ ہر اچھی چیز پر موجود ہے کیونکہ خدا میزبان ہے۔ میزبان کون ہے؟ آپ نے کبھی میزبانی کی ہے؟ آپ کبھی میزبان بنے ہیں؟ اور اگر کوئی بڑا اہم کوئی رشتہ دار جس نے آپ کے گھر آنا ہو، خاص طور پر جب آپ بچوں کو رشتہ کرنے لگتے ہیں، رشتے کیے کبھی؟ آپ اسے بزرگ کہتے ہیں، بچوں کے رشتے کیے نا آپ نے؟ تو جب مہمانوں نے آنا ہو، ہر چیز آپ ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا اور وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان۔ یہ دسترخوان ہے اور خدا میزبان ہے۔ امیجن کریں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور اس میں امیجن کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ اس کتنے ایمان رکھتے ہیں خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور خدا آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور یہ ٹیبل اس نے آپ کے لیے سجایا ہے۔ اور جو ٹیبل خدا نے سجایا ہو، کین یو امیجن کہ اس ٹیبل پر کیا کچھ ہوگا؟ ہر ایک اچھی چیز، ہر ایک اچھی نعمت خدا نے اس ٹیبل پر رکھی۔ اینڈ دین خدا نے آپ کو دعوت دی کہ آپ نے آنا ہے اور اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا ہے۔ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ اور ہم نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا تھا، سمجھا تھا کہ خدا کی ایک ہی ڈیزائر ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس دسترخوان پر بیٹھیں۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ اور آپ نے شاید اس بات کو بڑے غور سے نہیں سنا ہے۔ آپ کے سامنے کون بیٹھا ہے؟ نہیں، آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ آپ کے سامنے کون بیٹھا ہے؟ ایک دوسرے کو ہلا کر بتائے گا آپ کو، بھائی سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ خدا ہے، یہ خدا بیٹھا ہے، یہ خدا بیٹھا ہے۔ آمین۔ اور خدا آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ کون دعوت دے رہا ہے آپ کو؟ ایک دوسرے کو ہلا کر بتائے، خدا نے مجھے دعوت دی ہے۔ خدائی بات کو آپ کو دعوت دیتا ہے۔ یہ خدا کی انویٹیشن ہے، یہ خدا کی دعوت ہے، اور صرف سنڈے کو نہیں ہے، ہر روز خدا کی انویٹیشن ہے ہمارے لیے۔ ہر روز خدا اپنی رفاقت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتا ہے، ہر روز خدا ہمارے دسترخوان کو بچھا دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا خود موجود ہے۔ Praise the Lord, hallelujah. And then دوسری جو غور طلب بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ اور 27 سبور میں لکھا ہے، ذرا غور سے اس کو سنیے گا، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پوچھتا ہے، مجھے کس کی حیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف، قرآن پاک سے بولے گا میرے مخالف، میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو
مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے. خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ ہو میرا دل نہیں ڈرے گا. خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا. میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے. کہتا ہے میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے. ایک درخواست کی ہے. اور وہ درخواست اس کی کیا ہے کہ خداوند میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں. خدا مجھے رفاقت کے لیے بلاتا ہے. اس کے چاروں طرف اس کے دشمن موجود ہیں. چاروں طرف ایک لشکر خیمہ زن ہے. اور اس نے کہا کہ میرا دل نہیں ڈرے گا, میرا دل نہیں گھبرائے گا, میں کسی چیز سے ڈروں گا نہیں, کیونکہ اب یہ میرے دشمن بھی جان گئے ہیں کہ میں بیٹھا کس کے ساتھ ہوں. آپ میری بات غور سے سنیں. اس نے کہا جب شریر یعنی میرے مخالف, میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو ٹھوکر کھا کر گر پڑے. ان کے لیے سب سے بڑی ٹھوکر ہے کہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ, شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں. اسی ابلیس کی یہ سب سے بڑی ڈیزائر ہے. آپ جب بھی ایک بیماری میں ہوں گے, آپ کا جب دل کنٹرول میں نہ ہو, آپ کا جب دل کانپے, آپ جب ڈر جائیں, آپ جب خوف زدہ ہوں, حالات آپ کی فیور میں نہ ہوں, دشمن آپ کے خلاف خیمہ زن ہو, اسی دشمن آپ کے دروازے پر ہو, آپ چاروں طرف سے گھرے ہوں اور آپ کو معلوم نہ ہو, صرف ایک زندگی میں آپ کا یہ مکاشفہ, آپ کے ذہن میں یہ ایک سوچ کہ خدا میرے سامنے بیٹھا ہے, خدا میرے ساتھ ہے, آپ کی زندگی کے سارے حالات کو بدل دے گا. اور ابلیس یہی مکاشفہ, یہی اصول آپ کی زندگی سے چرانا چاہتا ہے. چور کا کام کیا ہے؟ چرانا, ہلاک کرنا, مارنا, چھیننا. اور آپ سے وہ چھیننا چاہتا ہے, اور آپ سے وہ کپڑے نہیں چھینے گا, آپ سے دولت نہیں چھینے گا, آپ سے کچھ بھی نہیں چھینے گا. صرف اور صرف وہ آپ سے آپ کی زندگی کے خدا کے بارے میں مکاشفات کو چھینے گا. مجھے نہیں معلوم آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, جب آپ ہاسپٹل کے بستر پر پڑے ہو, یہ ایمان رکھنا کہ خدا اس وقت آپ کے ساتھ ہے. اس ڈیفیکلٹ آپ میری بات غور سے سنیں. لیکن آپ کی زندگی میں کٹن سے کٹن حالات کے اندر صرف ایک سوچ جو آپ کے ذہن میں, اور یہ کہ خدا نے ہمیشہ بچایا ہے, خدا آج بھی بچائے گا, خدا ہمیشہ بچاتا رہے گا, خدا ایمانویل ہے, میرے ساتھ ہے, وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے, اور اس کا دسترخوان بھرا ہے ہر ایک اچھی چیز سے, پیسے سے, روپے سے, سونے سے, چاندی سے. جو بھی آپ کی ضرورت ہے, آپ کی بدنی اور روحانی ضرورت, خدا آپ کو مہیا کرے گا. اب میرے ساتھ سو کہتا ہے خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو میرا دل نہیں ڈرے گا, خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا, تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا. آپ کو شک ہوگا کہ نئے ہنگامے میں یاد ہوگا, خدا مجھے یسوع مسیح نے شاگردوں کو لیا کشتی میں اور وہ جھیل میں چلے گئے, بڑا طوفان آیا. کیا ہے اور طوفان اس وقت تک بڑھ گیا کہ جو جھیل کا پانی تھا وہ کشتی میں آنے لگا اور کشتی ڈوبنے لگی. اور جب کشتی ڈوبنے لگی تو شاگردوں نے یسوع کو اٹھایا, اور کلام میں لکھا وہ گدی پر پڑا سو رہا تھا, اور شاگردوں نے یسوع کو اٹھایا اور کہا کہ ایسا کیا تجھے ہماری فکر نہیں, ہم مرے جاتے ہیں. خداوند نے اٹھ کر ان کو ڈانٹا, ان کو چھڑکا, ان کو بیدکار کہا, اور اس کے بعد خداوند نے طوفان کو ڈانٹا اور حکم دیا, اور طوفان اسی وقت. کبھی آپ طوفانوں میں سوئیں, کبھی آپ نے یہ الفاظ کیا تو نہیں دے رہا ہوں, چل دوسری طرف سے دیکھ لیتے ہیں, دوسرے اینگل سے دیکھ جی نہیں. کبھی میں دوبارہ پوچھتا ہوں, پیچھے بیٹھا جو آگے نہیں. کبھی آپ کے منہ سے لفظ نکلے تو میری نیندیں خراب کر دیں. آپ گھٹے گھٹے کہہ رہے ہیں لیکن کھل کے بات کر رہے ہیں میرے ساتھ. ہم حالات کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں, ہم مشکلات کو دیکھ کر کہتے ہیں. ایک پرابلم, ایک مشکل ہماری نیندیں حرام کر دیتی ہے, ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اور یہاں پر کشتی میں چاروں طرف ایک بہت بڑا طوفان ہے,
اور شاگردوں نے یہ ایکسپٹ کر لیا تھا, قبول کر لیا تھا کہ ہم بچیں گے نہیں. اور ان کا جو آخری جملہ تھا وہ بھی یہی تھا, کیا اے استاد تجھے کو ہماری فکر نہیں, آپ تو مرے جاتے ہیں. سو مرنے کا لفظ ان کے منہ سے نکلا, we are gone, dead, end, یہ ختم ہے ساری بات. اور خدا یسوع مسیح اسی طوفان میں سو رہے تھے. I can imagine کہ جو پیس خدا یسوع مسیح کی زندگی میں تھا, اسی آپ کی زندگی میں چاروں طرف کے حالات جیسے بھی ہوں, صرف ایک یہ مکاشفہ کہ خدا اپنے کلام کی قدرت سے سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے, اور وہ آپ کے حالات میں بھی آپ کو سنبھالے گا. خدا یسوع مسیح نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں, اور وہی پیس اس وقت کشتی میں خدا یسوع مسیح کے اندر تھا, وہی پیس جب خدا یسوع مسیح کے سے باہر نکلا ہر ایک چیز ثابت ہو گئی. اسی جو پیس آپ اپنی زندگی میں کیری کریں گے, وہی پیس آپ کی زندگی میں, وہی اطمینان آپ کی زندگی میں, وہی ایمان آپ کی زندگی میں آپ کے چاروں طرف کے طوفانوں کو تھما دے گا. سو جب آپ خدا کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ خدا کے ساتھ کاؤنٹر میں نہیں بیٹھے ہیں, آپ خدا کے ساتھ ڈرے ہوئے نہیں بیٹھے ہیں, آپ خدا کے ساتھ اس طرح سے نہیں بیٹھے ہیں وہ بھی دشمن ہے, وہ بھی دشمن ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, اس کو بھی دینا ہے, اس سے بھی لینا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, یہ نہیں ہوا ہے, وہ نہیں ہوا ہے, ایسا نہیں ہوا ہے, ویسا نہیں ہوا ہے. اور آپ بیٹھے کس کے سامنے ہیں؟ ایک خدا کا بتایا میں خدا کے سامنے بیٹھا, ایک خدا کا بتایا میں خدا کے سامنے بیٹھا, اور میں خدا کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہوا, وہ بھی نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوا, ویسے نہیں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ہو گیا ہے, یہ نہیں ہوا ہے. Can you imagine کہ آپ یسوع مسیح کے سامنے بیٹھے ہیں, یسوع مسیح جو سارے کے ساری اطمینان کا سرچشمہ ہے, جو ہر ایک چیز کو اپنی قدرت سے سنبھالے ہوئے ہے, وہ طوفانوں پر حکمرانی کرتا ہے, وہ پیس اس کے اندر ہے, وہ آپ کے زندگی کے چاروں طرف کے طوفانوں کو سماعت دینے کی قدرت رکھتا ہے, اور آپ اس کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہو وہ ایسا نہیں ہوا ہے, ویسا نہیں ہوا ہے, اور آپ ادھر دیکھ رہے ہو, آپ ادھر دیکھ رہے ہو. اتوار کو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. پرستش کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے, وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. آج ٹائمنگ کا ایشو ہے, آج یہ بھی نہیں ہے, آج وہ بھی نہیں ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. اور پھر ایک مہینہ خدا کے بغیر گزرتا ہے, 2 مہینے گزرتے ہیں, 3 مہینے گزرتے ہیں. آپ کی زندگی کے طوفان کیسے تھمیں گے جب تک کہ اطمینان کا سرچشمہ, پیس کا منبع, اطمینان کا منبع آپ کے ساتھ فیلوشپ میں نہ آئے. آپ میرے ساتھ خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو, میرا دل نہیں ڈرے گا. خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا. کیسے آپ سسٹین کر سکتے ہیں, کیسے آپ جم سکتے ہیں, سسٹین ہو سکتے ہیں, رک سکتے ہیں جب آپ کے خلاف جنگ برپا ہو. اور اس نے بھی مقاصدہ دیا, وہ میرے دشمنوں کے روبرو, وہ میرے دشمنوں کے روبرو, وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. آمین. میں آپ کو یہ بتاؤں, دس پاور, بڑی قدرت ہے جب آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں, جب آپ کی زندگی میں مسائل ہیں. اسی خدا کی قدرت کا صحیح مکاشفہ آپ کو ملتا ہی اس وقت ہے جب چاروں طرف دشمن ہو اور خدا آپ کے سامنے دسترخوان بچھا دے, اور خدا آپ کو دعوت دے, خدا آپ کے انوائٹ دے. اسی خدا کی انویٹیشن ہمارے لیے صرف اس وقت نہیں ہے جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. آپ نے عبادت, آپ نے پرستش اس وقت نہیں کرنی ہے, آپ نے فیلوشپ اس وقت نہیں کرنی ہے جب سب کچھ ٹھیک ہے, آپ نے دیگیں اس وقت نہیں چڑھانی ہے جب کمیٹیاں نکل آئیں, جب سب کچھ ہو جائے. نو, آپ نے خدا کے ساتھ فیلوشپ, آپ نے شکر گزاری کی دعا اس وقت کرانی ہے جب دشمن آپ کے خلاف خیمہ زن ہو, خیمہ لگا کے بیٹھے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, دل کنٹرول میں نہیں ہے, کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کال کریں گے, پاسٹر ممتاز کہاں پر ہیں, ہمارے گھر آئیں, ہم نے خدا سے فیلوشپ کرنی ہے. ہاللیلویا. اسی بیٹھے بلڈ پریشر ہائی, شوگر ہائی, اور دعائیں, اور سب دعا کرو پہلے شوگر لو. یقین کرو میں 200 روپے چرچ دے رہا ہوں, میں سکھے ہوئے ہیں, میں منت پر نہیں.
خدا کو آپ کی منتوں کی ضرورت نہیں ہے، من کے جتنی مرضی آپ مانگے، خدا کو آپ کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا چاہتا ہے، خدا آپ کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ صداؤ کہتا ہے میرے خلاف لشکر خیمہ سن کو، میرا دل نہیں کرے گا، میں نہیں کرنے کا، because I have faith، میرا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بولے گا میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ اور پھر چوتھی آیت میں اس نے لکھا میں نے خداوند سے کتنی درخواستیں؟ کتنی درخواستیں؟ ایک درخواست کی ہے۔ آپ کو میں تھوڑا سا اس کا واپس لے کے جانا چاہتا ہوں، شاید غور نہیں کیا، میں دوبارہ اس پہ غور کرنا چاہوں۔ دوسری آیت میں لکھتا ہے جب شریر یعنی میرے مخالف، میرے دشمن، میرے دوست کھانے کو مجھ پر چاہ رہے ہیں۔ اور پھر تیسرا میں لکھا خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، خواہ میرے مقابلہ میں جنگ برپا ہو۔ اور چوتھی آیت میں کہتا ہے میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے۔ میں ہوتا میں نے 10-15 درخواستیں کرنی تھی، خداوند ایسے دشمن ہے، ایسے مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ کام نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، 10 کو کم از کم۔ لیکن داؤد کہتا ہے میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے۔ خدا تعالیٰ سے بولے گا ایک درخواست، ایک درخواست، ایک درخواست۔ خدا تعالیٰ سے بولے گا میں نے ایک درخواست کی ہے۔ اب کہتا ہے میں کسی کا طالب رہوں گا، اور کسی کا طالب رہوں گا، میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں۔ ہاللیلویا۔ دشمن چاروں طرف ہے، مسائل چاروں طرف ہے، مشکلات چاروں طرف ہے۔ میں اس بات کو جان گیا ہوں کہ اس سال میں خدا نے ہمیں بڑی برکت دینی ہے، اور جب بھی آپ برکت کا ذکر کرتے ہیں آپ نے جنگ چھیڑ دی ہے، آپ کے خلاف دشمن خیمہ زن ہوگا، دشمن آپ کے خلاف محاذ کھول دے گا۔ جب بھی آپ یہ کہیں گے، جب بھی خدا بولے گا، جب بھی خدا کلام کرے گا، اس بات کو جان جائیے کہ دشمن ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ آپ کی زندگی سے اس ایک پروفیٹک وائس کو چھین لے، خدا کی برکت کو آپ سے چھین لے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے، آپ کو برکت حاصل نہ کر پائے۔ اور اس کا حل داؤد کہتا ہے کہ یہ ہے، اور حل اس نے یہ ڈھونڈا، اس نے کہا میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے اور میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں۔ ہاللیلویا۔ اب اس کی کوئی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب اس کی کوئی خداوند سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ایک سے بلا کر بتائے کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں نے برکت لینی ہے۔ کسی جب آپ نے برکت کا ذکر کیا ہے، جنگ برپا ہو گئی ہے، دشمن نے محاذ کھول دیے ہیں، لیکن آپ کے پاس حل صرف ایک ہی ہے، اور آپ نے یہی درخواست خدا سے کرنی ہے کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں۔ اسی میں شفا اس وقت میں نے پائی ہے جب میں اس کے گھر میں نے قدم رکھ لیا ہے۔ شفا آپ کو اس وقت ملتی ہے جب آپ نے یہ چیئر کھینچی ہے اور آپ یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ And then you close your eyes، آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں، دنیاوی لحاظ سے آپ کے کان بند کر دیے ہیں، اور روحانی لحاظ سے آپ کے کان کھل گئے ہیں۔ خدا فرما کہ تیرا بندہ ان ساری کرائسس میں، ان سارے مسائل میں خداوند وہ کون سی برکت ہے جو تو نے میری رکھی ہے، وہ کون سی خداوند نے برکت ہے جو تو نے مجھے دینی ہے۔ اسی ہمارا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن نے جنگ چھیڑ دی ہے، ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ آپ ایک بات غور سے سن رہے ہیں، اس لیے پرستش سب سے اہم ہے۔ اور پرستش میں میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم وہ گیت بھی بڑے عجیب گاتے ہیں، اس میں بھی جھگڑے یہ ہو جائیں گے تو جھگڑے وہ ہو جائیں گے تو شفا مل جائے گی، تو پتہ نہیں کیا کچھ ہم گاتے رہتے ہیں، لیکن بہت اوقات ہم اس چیز کو مس کر جاتے ہیں کہ خدا کی آرزو صرف یہ ہے کہ ہم اس کے گھر میں عمر بھر رہیں۔ اور پھر داؤد کہتا ہے تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں، خداوند کے جمال کو دیکھوں، اس کی خوبصورتی کو دیکھوں، اس کی بیوٹی کو میں دیکھوں، اس کے جلال کو میں دیکھوں، اس کی قدرت کو میں دیکھوں۔ میں امیجن کر سکتا ہوں کہ شاگردوں نے خداوند کے جلال کو دیکھا، اور جب انہوں نے دیکھ لیا، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کبھی بھی طوفانوں سے کو ڈر لگا ہوگا، کیونکہ جس چیز پر آپ ایک دفعہ غالب آ جاتے ہیں وہ چیز کبھی بھی آپ کو نہیں ڈراتی ہے۔ شروع میں جب میں نے منسٹری کا آغاز کیا تو مجھے بدروہوں سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ آپ کو ایسے دیکھنا جیسے آپ کو ڈر لگتا ہے، اور اکثر
چرچ میں کبھی جب ایسا کیس آتا تھا لوگ عید بھاگ جاتے چرچ ہو جاتے بعد میں آپ میرے ساتھ ہیں. لیکن میں نے اس چیز اوور دی ایئرز میں نے دیکھا کہ جہاں پر میں یسوع کا نام لیتا ہوں یہ ڈرتی ہیں, دشمن تھرتھراتا اور کانپتا ہے. اور پھر ہم نے ایک بدبو نکالی, پھر 2, پھر 3, پھر 4, آئی ڈونٹ نو کتنے لوگوں کی زندگیوں میں خدا نے معجزات کیے. اور جیسے جیسے ہم اس مقاصد کو حاصل کرتے گئے کہ خداوند یسوع مسیح ہر ایک ڈیمونک فورس پر غالب آ چکا ہے اور اس نے غلبہ پا لیا, یہ اس کے پاؤں کے نیچے ہیں. آج اس وقت سے کبھی بھی ہمیں ڈر نہیں لگا ہے. سو جس طوفان پر آپ غالب آ جائیں, آپ کو یہ مکاشفہ مل جائے, آپ کو یہ خوبصورتی نظر آ جائے کہ خدا طوفانوں پر کو بھی تھمانے پر قادر ہے, آپ کبھی بھی زندگی کے طوفان سے نہیں ڈریں گے. سو وہ جب بھی کشتی میں گئے ہوں گے, ہواؤں کو دیکھا ہوگا, تیز ہوائیں چلی ہوگی, ان کو یاد آیا ہوگا یسوع نے اس طوفان کو تھمایا تھا, اب اس کی کوئی قدر نہیں ہے, اب اس کی کوئی بھوکت نہیں ہے, کیونکہ یسوع طوفانوں کو تھما دینے پر قادر ہے. اب وہ کہتا ہے میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے اور اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں, اس کی خوبصورتی کو دیکھوں. آج آپ کے لیے آپ چرچ میں اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ خدا کے جمال کو دیکھیں, آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھیں. جسی جب خدا ہمیں دعوت دیتا ہے وہ صرف ہمیں کوئی مار کے کھلانے کے لیے نہیں, وہ صرف کوئی آم کھلانے کے لیے نہیں, وہ صرف کوئی مٹن کھلانے کے لیے ہمیں دعوت نہیں دیتا ہے. اس کی دعوت یہ ہے کہ ہم اس کے جلال کو دیکھیں, ہم اس کے جمال کو دیکھیں, ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھیں. اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیماروں کو چنگا کر دیتا ہے, اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ طوفانوں کو دبا دیتا ہے, اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے, سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اور وہ ہمارے دشمنوں کے حضور ہمارے آگے دشمن کو بچھاتا ہے. اور یہ دور یہ انویشن خدا نے ہمیں دی ہے. داؤد کی یہ ڈیزائر تھی اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ ڈیزائر اپنی زندگیوں میں پیدا کر لیں کہ ہم نے اس کے جمال کو دیکھنا ہے. جب بھی مشکل آئے آپ خدا کو ڈھونڈنا شروع کر دیں. جب بھی مشکل آئے آپ خدا کو ڈھونڈنا شروع کر دیں. پچھلے سال یہ بات میں نے کافی دفعہ دہرائی. بڑے مشکلات اور جب انسان دکھ میں ہو, تکلیف میں ہو, میں نے یہ کام کرنا شروع کیا. میں نے آنکھیں بند کرنی سیکھی اور میں نے کہا خدا اس سارے مسائل تو کہاں پر ہے. اور ایک دم سے میری نگاہیں مشکلات سے ہٹ کر خدا کو ڈھونڈنے میں لگ گئی. اور مجھے یہ آیت سمجھ آنی شروع ہو گئی جب داؤد نے کہا میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے اور میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر پر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے آج آپ بڑی بیماری کی حالت میں ہو سکتے ہیں, آپ بڑے قرض کے نیچے ہو سکتے ہیں, آج آپ بڑی مشکل میں ہو سکتے ہیں اور یہ مشکل آپ کو بار بار آپ کو کمزور کر رہی ہوگی, آپ کے دل کو کمزور کر رہی ہوگی, آپ کی زندگی میں آپ کمزور کر رہی ہوگی, آپ کی نیندیں حرام ہو گئی ہوں گی. لیکن آپ نے اس مشکل میں آج ایک کام کرنا ہے, اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور آپ نے خدا کو ڈھونڈنا شروع کر دینا ہے. اور داؤد کی طرح یہ کہنا ہے تاکہ میں خداوند کے جمال کو دیکھوں, تاکہ میں خداوند کے جمال کو دیکھوں, تاکہ میں اس کی بیوٹی کو دیکھوں, میں اس کے جلال کو دیکھوں. خداوند اس طوفان میں تو کہاں پر ہے, مجھے دکھا کہ خداوند تو طوفانوں کو تھمانے پر قادر ہے. اور جب آپ خدا کو یہ دعوت دیں گے, خدا تو پہلے سے ہی آپ کی انتظار میں بیٹھا ہے تاکہ وہ آپ کے دشمنوں کے روبرو آپ کو یہ دکھا سکے کہ آپ اس کے ہیں اور وہ آپ کا ہے. دشمن یہ جان جائے کہ جو خدا نے وعدے کیے ہیں وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے, اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. اور اگر اس نے کہا ہے کہ میں کبھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گا اور کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا, وہ اپنے بارے میں سچا ہے. اور یہ انویٹیشن ہے کہ آپ اس کے جمال کو دیکھیں, یہ انویٹیشن ہے کہ آپ اس کے جمال کو دیکھیں. ہاللیلویا ہاللیلویا.
आइए आज इस एक मुकाशरे को हम प्रैक्टिस करेंगे। अपनी आंखें ये एक एक्ट है, स्पिरिचुअल एक्ट है, ये रूहानी अमल है और आपने अपनी आंखें आज जब बंद करनी है, आपने दुनियावी लिहाज से अपनी आंखों को बंद कर देना है। जो भी दुश्मन ने किया है, जो भी दुश्मन कर रहा है, जो भी बीमारी आई है, जो भी मुश्किल आई है, जो भी परेशानी आई है, जो भी दुख आए हैं, जो भी मसाइल आए हैं, आपने अपनी आंखें बंद करनी है और आपने कहना खुदावन इन सारे मसाइल में I need you. I need you, Jesus. मुझे तेरे पीस की जरूरत है।